اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کریم میں سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ اسلامی اور خاص طور پر اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ایک عبرت انگیز اور ایمان افروز قصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کئی سالوں تک سلا کر محفوظ رکھا۔ ایک بادشاہ تھا جو بت پرستی کو عام کرتا تھا اور توحید پر یقین رکھنے والوں کو سخت سزائیں دیتا تھا۔ ان حالات میں کچھ نیک نوجوان جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے اس ظلم سے بچنے کے لیے شہر چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ایماندار نوجوانوں پر مہربان ہوا اور ان کو غار میں سلا دیا۔ وہ 309 سال تک غار میں سوتے رہے، قرآن کے مطابق 300 سال شمسی اور 9 سال قمری۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے دہانے پر بیٹھا رہا۔ قرآن سورۃ الکہف آیت 25۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں گمان ہوا کہ وہ صرف ایک دن اس کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دے کر شہر بھیجا تاکہ وہ کھانے کا انتظام کرے، لیکن جب وہ بازار گیا تو پرانے سکے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ یوں معلوم ہوا کہ وہ لوگ کئی سو سال بعد جاگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اپنی قدرت، توحید اور موت کے بعد زندگی کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا۔ یہ نوجوان دوبارہ فوت ہو گئے اور اللہ کے ہاں ان کا مقام بلند ہے۔ یہ واقعہ واقعی پیش آیا تھا اور یہ کوئی تمثیل کہانی نہیں۔ ان نوجوانوں کی تعداد یقینی طور پر اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن میں یہی کہا گیا ہے، میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ الکہف 22۔ ان کے ایمان، توکل اور قربانی کو نوجوانوں کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، چاہے دنیا میں کتنا بھی ظلم ہو۔ ایمان پر ثابت قدمی ہمیشہ کامیابی کا راستہ ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔